ادھر ہی بیٹھ. میرے دوست میری تلاوت سے کافی تنگ ہوتے جا رہے ہیں کہ یار اتنی خوبصورت محفلوں میں آپ جاتے ہیں ہمیں. تو میں نے پچھلے پروگرام میں بھی صرف جنتیوں کا حال بتایا تھا آپ کو. ویسے آپ سارے لوگ جنتی ہیں. جہاں جہنمیوں کی بات ہو رہی ہوتی ہے وہ بالکل آپ کی بات نہیں ہو رہی. یہ میں آج آپ کو کیٹیگری کی بات بتا رہا ہوں. قرآن مجید لکھا ہی ایسے گیا ہے کہ اس میں 70% انذار ہے اور 30% تبشیر ہے. یعنی مباشرت آپ کو جو اس میں بشارتیں دی گئی ہیں وہ آپ کو 30% دی گئی ہیں. 70% اس میں آپ کو تبلیغ کی گئی ہے. مصدق کرام افطار پارٹی عرفان والے. لیکن آج میں نے جس سورہ کا انتخاب کیا ہے کیونکہ رمضان جو ہوتا ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا مہینہ ہوتا ہے. لوگ خرچ کر رہے ہیں. کبھی کہیں ترکی کی بات ہو رہی ہے, کہیں پاکستان کی بات ہو رہی ہے. تو یہ سورہ میں نے قرآن مجید کو جتنا پڑھا ہے جس خوبصورت انداز میں اس سورہ میں احکامات آئے ہیں وہ سننے کے قابل ہیں. اس میں 3 نیتوں کا ذکر کیا ہے اللہ نے جو ذہن میں رکھ کے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے. تو اسی لیے میں نے اس کا انتخاب کیا ہے تاکہ وہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں جب بھی کہیں خرچ کریں. سورہ اللیل 92 نمبر سورہ ہے. آپ گھر جا کے اس کو پڑھیے گا. قرآن مجید کی ایک آیت کو سمجھ کے پڑھنا ایسے ہے اور اس کو یاد کر لینا 1000 نفل پڑھنے سے بہتر ہے. 1000 نفل کتنی دیر لگتی ہے مگر ایک آیت کو سمجھنا اس کو یاد کر لینا 1000 نفل پڑھنے سے بہتر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللیل اذا یغشی. اور قسم ہے اس رات کی اور قسم ہے رات کی کہ جب وہ ہر چیز کو ڈھانپ لے. والنہار اذا تجلی. اور قسم ہے دن کی کہ جب وہ ہر چیز کو روشن کر دے. وما خلق الذکر والانثى. اور قسم ہے اس ذات کی کہ جس نے میل اور فیمیل نر اور مادہ کو پیدا کیا. ان سعیکم لشتی. اور بے شک تمہاری کوششیں مختلف ہیں. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ. بس جس کسی نے بھی اللہ کے راستے میں دیا. اب اس میں مال کی بات نہیں ہو رہی. مال جان مطلب جو بھی آپ کے پاس ہے. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ. اور پھر تقوی اختیار کیا. وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ. اور سچائی کا ساتھ دیا. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ. بس ہم اس کے جنت کے راستے کو ہموار کر دیں گے. وَأَمَّا مَن بَخِلَ. اور جس کسی نے بھی کنجوسی کی. وَاسْتَغْنَىٰ. اور پھر بے پرواہ ہو گیا. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ. اور سچائی کو جھٹلا دیا. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ. بس ہم اس کے جہنم کے راستے کو ہموار کر دیں گے. وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ. اور وہ جب اس گڑھے جس کا نام جہنم ہے پھینکا جا رہا ہوگا اس کا مال اس کے کوئی کام نہیں آئے گا. إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ. ہدایت کا پہنچا دینا ہمارے ذمے ہے. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ. اور دنیا اور آخرت کے مالک بھی ہم ہیں. فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ. بس ہم نے تمہیں بھڑکتی ہوئی آگ سے آگاہ کر دیا ہے. نَارًا تَلَظَّىٰ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَىٰ. اور اس میں تو
وہی بدبخت ڈالا جائے گا الذی کذب وتولی، جس نے جھٹلا دیا اور منہ موڑ لیا. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور وہ تو بچا لیا جائے گا جس نے تقوی اختیار کیا. الذی یؤتی مالہ یتزکی، اب یہ نیت ہم آگے یہ ہے. الذی یؤتی مالہ یتزکی، اور جس کسی نے بھی اللہ کے راستے میں اس نیت سے خرچ کیا کہ اس کا مال پاک ہو جائے، وہ بھی جہنم سے بچا لیا جائے گا. الذی یؤتی مالہ یتزکی وما لأحد عنده من نعمة تجزى، اور جس نے اللہ کے راستے میں اس لیے خرچ کیا کہ اس کا دنیا میں کسی پہ احسان نہیں ہے کہ اس کا بدلہ دیا جائے. إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، بلکہ اس نے تو اللہ کے راستے میں اس لیے خرچ کیا ہے کہ اس کا رب اعلیٰ اس سے خوش ہو جائے، اصل میں وہ بچا لیا جائے گا. وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اور جس کسی نے بھی ان تینوں نیتوں کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، وَلَسَوْفَ يَرْضَى، ہم بھی اس کو اتنا عطا کریں گے کہ وہ بھی ہم سے راضی ہو جائے. ماشاءاللہ. صدق اللہ العظیم.